ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ استغراق عبادت کی روح ہے۔ مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن عالم استغراق میں تھے۔ عالم استغراق یعنی ایمرشن، تھنکنگ ڈیپلی، یعنی دوسرے اور ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو کھو دینا۔ تو وہ عالم استغراق میں تھے۔ ان کے احباب نے جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو بعض احباب نے مولانا کو نماز کی جانب توجہ دلائی، لیکن مولانا کے استغراق کی کیفیت ویسی کی ویسی باقی رہی، تو اکثر مریدان و احباب نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ البتہ 2 مریدان ایسے تھے جنہوں نے مولانا کی مطابعت میں نماز میں تاخیر کر دی، یعنی مولانا کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، سب کے ساتھ جا کے نماز نہیں پڑھے۔ نماز میں مشغول ہونے والے ایک مرید جن کا نام خواجگی تھا، ان کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تمام لوگ جو نماز میں مشغول ہیں، میں امام جماعت، ان تمام کے رخ قبلے کے مخالف سمت میں ہے اور قبلے کی طرف نہیں، اور وہ 2 مریدان جو حضرت شیخ بہاؤالدین اپنے پیر کی مطابعت میں جماعت میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ مصروف نماز ہیں اور ان کا رخ جانب قبلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شیخ یا پیر کی مطابعت کی تھی اور شیخ قدس سرہ من و تو کی منزل سے گزر چکے تھے، اور انت موتو مر جاؤ، مرنے سے پہلے کے مصداق نور حق میں، نور الہی میں فنا ہو چکے تھے۔ اب وہ خود کہاں تھے؟ وہ تو نور حق بن چکے تھے۔ چنانچہ مطابعت نہ کرنے والے نمازیوں کے ساتھ یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مولانا کی مطابعت نہیں کی تھی، اور دراصل نور حق سے پیٹ پھیر لی تھی، اور حقیقت انہوں نے سمت قبلہ کی جانب پیٹ کی تھی، کیونکہ ایسے افراد جو نور حق بن جائیں تو وہ جانے قبلہ بن جاتے ہیں۔ قبلہ تو ہے، مگر یہ جو افراد جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں وہ جانے قبلہ بن جاتے ہیں۔ واضح اگر میں بتا رہا ہوں، آخر یہ مخلوق جو قبلے کی جانب منہ کرتی ہے، اس کعبے کی بنیاد ایک نبی ہی نے تو رکھی ہے جو قبلہ عالم ہو گئے۔ اس طرح اگر انسان کی ذات قبلہ بن جائے تو اس کی مطابعت بطریق اولیٰ ضروری ہوگی، کیونکہ بناء قبلہ تو انہی سے ہوئی ہے۔ نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور خالق برحق کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد گرامی سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ جان نماز تنہا یہ حیت نماز نہیں ہے، بلکہ جان نماز وہ استغراق، وہ بے خودی ہے جس میں ظاہری صورتیں الگ تھلگ رہ جاتی ہیں، یعنی صرف اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں جبرائیل کے دخل کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ نماز کے معنی محض بھی اس میں نہیں سماتے۔ تیری یاد میں رو لینا یہ نماز ہماری ہے، نالائن کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔